بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد، ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا سبجیکٹ جو سب سے اہم ہے وہ کرونا ہی رہے گا۔ پاکستان میں کرونا کی شدت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا کہ تقریباً پاکستان کے 20 شہروں میں ان کے مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستانی قوم کافی پریشان ہے۔ روزانہ ایک نئی ایڈوائس آتی ہے، پوری دنیا کی بھی ہم خبریں سنتے ہیں۔ یہ کہاں جا کے رکے گی، عوام کا اس میں کیا رول ہے اور حکومت اس میں کس حد تک اس پر عمل درآمد کرا سکتی ہے۔ دوسرا، کشمیر کے اوپر پاکستان کی جو اس وقت ریزرویشنز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کا کنفلکٹ اس وقت پورے زوروں پر ہے۔ تو تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ چینی اسکینڈل ہے کہ اس پر آپ دیکھیں کہ چینی کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا اسٹے دیا۔ اسٹے دینے کے بعد جب دوبارہ وہاں ہیئرنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ جس وجہ سے اسٹے دیا تھا تو ان مالکان یعنی شوگر مل مالکان نے عدالت کے حکم کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ کمرشل ریٹ پر ہم چینی نہیں دے سکتے۔ تو باقی کا وقت بچا تو پھر ہم اور کسی موضوع پر بات کریں گے۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب، کرونا سارے موضوع کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو انسان کی جان ہے، اور کہتے ہیں کہ بھی اس وقت پاکستان کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً بلکہ تقریباً ڈیلی اس پر میٹنگز ہوتی ہیں، میڈیا لگا ہوا ہے، پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس ہیں، لیکن عوام نے جو پچھلے دنوں جو حال کیا اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ جی اقبال شاہ صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو سچویشن ہے کرونا کے حوالے سے وہ ڈے بائی ڈے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آج ریکارڈ لوگ جو ہے مرے ہیں 24 گھنٹے میں 111 ریکارڈ آج سب سے زیادہ ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹوں میں، اور یہ 12 بجے تک تھا۔ اب ممکن ہے تعداد بڑھ گئی ہو، اور مریض جو ہے 4,500 مریض نئے جو ہے وہ ہاسپٹلز تک میں پہنچے ہیں۔ یہ وہ تعداد ہے جو ہاسپٹل میں جاتی ہے، حکومت کے علم میں آتی ہے اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ ویسے کتنے لوگ ہوئے پورے پاکستان میں، کتنے لوگ ہوئے، یہ بہرحال میں اس پہ نہیں کہہ سکتا، نہیں پتہ ہے آپ کو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگ ہاسپٹل کی طرف خوف کی وجہ سے وہاں رجوع نہیں کر رہے۔ لوگوں کو ایک پرسپشن ہے اور یہ جو افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اور وہاں جو حالات ہیں وہ کورونا کو مددگار تو ثابت ہو سکتے ہیں، بس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں میں لوگوں نے اپنے طور پر کوارنٹائن کر لیا ہوا ہے، وہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا جو ہے اس کے بارے میں جو فائنل ایک چیز سامنے آئی ہے، نیور اینڈنگ، اس کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کب واپس جانا ہے، یہ ایک طویل عرصہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت نے، میرا بھی موقف یہی رہا، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے 20 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہوا، جس میں آج رات کو لاہور سے بھی شروع ہو جائے گا، لاہور سے تقریباً 80 پوائنٹس کے اوپر بند کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پورے لاہور کو، پورے پاکستان کو بند ہونا چاہیے، اور میں اس تجویز کی حمایت کرتا ہوں کہ ابھی چونکہ جو برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین نے رپورٹس دی ہیں، ان رپورٹس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے۔ کو جی ہمیں گورے بیٹھ کے تو اتنے کر لیندے نے۔ برطانوی حکومت نے اپنے فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے پاکستان کے لیے، دوسرے پاکستان جیسے پسماندہ ممالک کے لیے، ماہرین کو اکٹھا کیا، پھر امپیریل کالج ہے لندن کا جو ریسرچ میں دنیا میں نمبر 1 سمجھا جاتا ہے، اس کی رپورٹس لی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے اسٹڈی سرکل بنایا اور پیمنٹ کی ہے، فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں، تو پاکستان کے اوپر انہوں نے سروے کیا، اور سروے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں جو انفارمیشن دی ہے کہ کیا اب بھی ہم نہ پھر سمجھیں؟ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک دن میں کم از کم پاکستان میں ایک دن میں کم از کم 80,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ آدمیوں کی موت واقع ہو سکتی ہے ان پاکستان۔ اللہ نہ کرے۔
اللہ سے دعا دعا تو کی جا سکتی ہے، دعا تو اسی لیے دعا کرنی عرض کر رہے ہیں کہ لیکن حالات یہ ہیں، آپ بھی یہ بتا حالات یہ ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے، عمران خان کا جو موقف ہے، وہ امریکہ میں جو تحقیق ہوئی ہے، جو ان کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں نے دیکھا ہے، جو عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کا جو موقف ہے اس کی تائید بھی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ عمران خان کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں اکثریت آبادی کی جو ہے 22 کروڑ میں سے وہ دیہڑی دار لوگ ہیں، وہ کیا مسئلہ وہ دیہڑی کیا دار کریں کا گے؟ تو اس میں تھا کم تھا دیہڑی دار کا، لیکن خابر صاحب آپ بتائیں، عید پر جب یہ ہم نے لاک ڈاؤن کو بالکل اوپن کر دیا تو سارے بازاروں میں کوئی دیہڑی دار تو نہیں تھے، ایمپوریم میں دیہڑی دار تو نہیں تھے، میٹرو میں دیہڑی دار تو نہیں تھے، بڑے بڑے شاپنگ آرکے میں دیہڑی دار تو نہیں تھے، لوگوں نے باقاعدہ جو لوگ صاحب استطاعت تھے انہوں نے مانا ہی نہیں، یعنی وہ اپنی بیماری کو وہاں سے لے کے گھر آ گئے، وہ ان کا بھی حصہ برابر ہے، دیہڑی داروں کے ساتھ ان کا بھی حصہ برابر ہے۔ نہیں، میں تو ان فیوچر بات کر رہا ہوں، سمال لاک ڈاؤن کی جو ہے نا اہمیت، اس پہ کر رہا ہوں کہ وہ اہمیت اس طرح ہے کہ لوگوں کی اکثریت میں نے آپ کو صحیح کہہ بتایا رہے ہیں، کہ وہ ان فیوچر کیا کریں گے، اس کی یہ میں بات جو میں یہ آپ سمجھا نے ہوں خبر صاحب، جو مثلا کینیڈا ہے نا، کینیڈا میری بیٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں گھر بیٹھے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو کوئی چیز فکر نہیں ہے، پورا ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن وہ ایک ایسی ریاستیں ہیں جن کے پاس آپ نے دیکھا سوشل کے طور پر بھی، ان سوشل سیکیورٹی کے طور پر بھی ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کینیڈا جو ہے، کینیڈا ابھی تک ملکہ برطانیہ کی عملداری آسٹریلیا میں بھی تو ابھی تک ہوا ہے، وہ کر سکتے ہیں اس کو، دوسرے ممالک کو ہم اپنے نہیں، ایک اور طبقہ خابر صاحب میں جو دیکھا ہے، امریکہ میں خطرناک سچویشن ہے، ایک امریکہ طبقہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی ان پڑھوں نے یہ چیز پھیلائی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے جی بھی جو کیجولٹی ہوئی ہیں اس میں 70% جو ہیں وہ کرونک ڈیزیزز تھیں، جن کو پرانی بیماریاں تھیں، میننگ دس کہ اگر ہم 2700 بندہ یا 2663 بندوں کی مثال لے بھی لیں تو 70% نکالیں تو پھر آدمی پھر ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ جو بار بار بیانات ہیں حکومتی سطح کے اوپر، یہ بھی تو لوگوں کو ڈاؤٹ میں مبتلا کرتے ہیں نا۔ نہیں جی، یہ جو بات ہے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ جلدی متاثر ہو سکتے ہیں، ایج فیکٹر ہے، یہ چیزیں جو ہے مختلف ہیں، اور حکومت کی طرف سے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی تضاد بیانی ہے، انہوں کی حکمت عملی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے کہ ابھی پنجاب میں پنجاب کی پھر جب حکومت پنجاب گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں، جب آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے 1000 بیڈ ہمارا خالی پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں جائیں تو بیڈ خالی کوئی نہیں پڑا ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے بتائیے کہ آدمی کے ایسا ڈیٹا تو آج کل ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے موبائل پر دیکھ سکے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں اور اویلیبل ہیں۔ یہ غلط بیانی جو ہے، یہ میں یاسمین راشد صاحبہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح کے بیانات نہ دیں، اس طرح کے بیانات نہ دے۔ ہاں، ان کا یہ جو بیان تھا لاہوریوں کے بارے میں، کل انہوں نے کہا تھا اور بڑا سوشل میڈیا پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ لاہوریے جو ہے بہت غیر ذمہ دار ہیں، تو بھئی ہے نا، وہ غلط بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، یاسمین راشد وہ نے کیا نہیں، انہوں نے یہ کیوں کی؟ دکھ سے کی، دکھ سے ذاکر کو ٹانٹ تو نہیں کی، دکھ سے کی کہ خدا را آپ کے سامنے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، اور پھر یہ خود ہی آپ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جس قسم کی سچویشن ہے وہ بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں، مجھے بتائیے ہر روڈ میں رش ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کھانا پینا، میرے پاس آپ نے ایک حفیظ سینٹر ہے، اس طرح کی چیزیں جہاں کپڑے بکتے ہیں، موبائل بکتے ہیں، خدا را وہاں تو جانے سے رکیں۔ اچھا، میں جو آپ کو کل سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو دوسرا دن ہے پروگرام کا، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ہفتوں کے لیے یا 4 ہفتوں تک مکمل لاک ڈاؤن پاکستان میں کر دینا چاہیے۔ اس کی تائید جو ہے وہ امریکی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ میرے پاس یہ رپورٹ پڑی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جولائی کے اختتام تک پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12 لاکھ سے بڑھ سکتی ہے۔ یہ 2-3 پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں، بتائیں کیونکہ عوام بھی سن لیں۔ امریکی ڈاکٹروں کی اور امریکہ کے سائنسدانوں کی پاکستان کے حوالے سے یہ تجویز ہے کہ یہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے لیے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے،
اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں لا تعداد گنجان آبادی والے علاقے ہیں، لا تعداد۔ غربت اور شعور کی کمی ہے پاکستانیوں، لاکھوں گھرانے ایسے ہیں، انہوں نے لاکھوں کہا ہے، میرے خیال میں لاکھوں سے بھی زیادہ گھرانے ایسے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں 10 آدمیوں سے لے کے 15 آدمی تک ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس بات سے امریکن جو رپورٹ ہے، دیکھیں پتہ کہ ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں عوام سے، تمام کنٹراورسی رپورٹوں کو چھوڑیں، آپ کے سامنے آپ کے محلے میں آپ کے دن رات دیکھتے ہیں رپورٹ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اگر ایسا ہی ہے تو امریکہ میں اس کے علاوہ جتنے جلوس نکلے ہیں، اگر امریکہ کے سائنسدان اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں امریکہ میں 2000 بندے پر پہنچے ہیں مرنے میں، 2-2.5 پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ امریکہ سے کمپیریزن کر رہے ہیں۔ نہیں، امریکہ کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، امیر ترین ملک ہے جہاں پر سارا کچھ ہونے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود وہ ڈیٹا اس کو نہیں روک سکے۔ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہنے والا آپ تھا، کی تو جیب میں کچھ نہیں۔ آپ سنیں ذرا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس 2000 سے کراس کی کیجویلٹی 2500 تک بھی گئی، تو جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو کالے کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر مظاہرے ہوئے ہیں، جو پولیس کے تشدد سے وہ آدمی مرا ہے، تو لاکھوں سڑکوں پر آج بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے، ہم صرف یہ پاکستانی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی موجودہ حقیقت کو جانیں، آپ کے سامنے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، آپ کے اب جو تعلق دار ہیں آپ سارا دن دیکھتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، منسٹرز ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بیمار ہوئے، شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے پازیٹیو کرونا ہیں، یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی متاثر ہے۔ تو فار گاڈ سیک اس پر آپ اس کنٹراورسی میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو بچائیں، آپ کو اپنے آپ کے لیے کہا اقبال شاہ صاحب، میں نے آپ کو امریکہ اور برطانیہ کے رپورٹ اتھینٹک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ان کو آپ کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نگیٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تو کنٹروورشل بنا رہے ہیں نا ان کو۔ کنٹراورسی آپ کو کہا خدا کے لیے اپنی جان بچائیے گا، یہی تو آپ حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں اپنے لیے، کر رہے ہیں نا۔ اور آج آپ، میں نے دیکھا آپ لوگوں میں آپ نے ماسک بھی بانٹے ہیں جن کے پاس ماسک نہیں تھے، میں نے خود دیکھا ہے، آپ یہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہی بات آپ کو عالمی سطح پر جو بڑے ایک اتھینٹک لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 111 کی جو آج تعداد ہے یہ بڑھ سکتی ہے، بہت سطح اس کی اونچی ہو سکتی ہے۔ تو سر ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے عوام کو ان چیزوں کو، یہ جی کرونا کیا ہوتا ہے جی، گلیں پڑی ہوئی ہیں نے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہوندی ہے، زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک، لیکن جب انسان خودکشی کرتا ہے تو خودکشی پر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، میں ایک دوسرا اس کے متعلق جو میری ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے خاور صاحب، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن، ظاہر ہے اس طریقے کا ہمیں یہ ضروری ہے اور کرنا چاہیے، تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ معاشرہ جہاں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت تھے، اسلامی ملک میں ہر محلے میں ایک مسجد موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، اتنا خوبصورت سیٹ اپ موجود ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں ان علاقے کے مخیر حضرات اپنے اپنے علاقوں کے وہ جو غریب لوگوں کا خیال رکھیں، جو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان کو خدا را اس وقت تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ حج پر بھی ظاہر ہے لگنے والی ہے پابندی، تو سعودی عرب نے اس پر اپنی ریزرویشن دی ہے کہ شاید ایسا، تو عوام کو یہ چاہیے جو صاحب حیثیت ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں ان غریبوں کو دیں، تاکہ حکومت کے ساتھ انسان کو بچانے کے لیے معاشرہ بھی حصے دار بنے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہ آج دیکھ رہا تھا کہ میرپور خاص میں جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ہم ماسک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سینیٹائزر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہم نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے اتارے ہماری ٹیبل پہ کہ لوگ کہیں کہ ابھی خود انہوں نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا۔ یہ ماسک جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور سینیٹائزر ہماری جیبوں میں ہوتا ہے، اور سارے حفاظتی اقدامات کے بعد ہم آپ تک آتے ہیں۔ آج میرپور خاص میں جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، لازمی قرار دے دیا نا پورے ملک میں، لازمی قرار دے دیا، جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا ان کو پکڑ کر سزا کے طور پہ دھوپ میں بٹھایا گیا۔ تو مجھے یہ چیز بری نہیں لگی۔ میرے خیال میں اگر لوگ
خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ایس او پیز پہ نہیں آتے، تو ان کے لیے سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سزا ان کو ان کی زندگی بچانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس کے اور بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی خود تو اپنی زندگی کو رسک میں لگاتا ہی ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ رسک بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پنشیبل ہے نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہے۔ اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ قابل دست اندازی پولیس ہے کہ ایک آدمی ایسی بیماری لے کے پھر رہا ہو جو یعنی دوسرے کو لگ سکتی ہے اور وہ دندنا کے پھر رہا ہو۔ تو یہی پھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر یاسمین راشد والی، کہ جیسا انہوں نے کہا لاہوریوں کے بارے میں ریمارکس دیے، تو یہ لاہوری نہیں، پورے پاکستان کے عوام جو ہے ان کا رویہ یہی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سزا نہ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ میرا خیال ہے غلط ہے۔ ان کو ڈرائیں، ہم تمہیں ماریں گے۔ نہیں انڈیا میں ہوا ہے، انڈیا میں آپ نے دیکھا انہوں نے دو کام کیے، ایک تو انہوں نے لوگوں کو اتار کے دیوار پر کے ساتھ کھڑا کیا اس کی طرف منہ کر کے کافی 2-3 گھنٹے دھوپ میں، دوسرا ان لوگوں نے ایک گاڑیاں تیار کی جن میں انہوں نے آرٹیفیشل کرونا کا پیشنٹ رکھا اور پھر جو لوگ بالکل ہی یعنی اس وائلیشن کرتے تھے ان کو پکڑ کے اس میں جب ڈالنے کی بات کی تو خود ہی پھر انہوں نے چیخیں ماری۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے ظاہر ہے یہ لا بریکنگ مائنڈڈ ہوتا ہے لیکن ابائڈنگ ہونا چاہیے، تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے سزا اسی لیے رکھی گئی ہے، ہر دور میں رہی ہے، اسلام میں بھی ہے اور ہمارے یعنی سی آر پی سی میں بھی ہے، تو ظاہر ہے اگر دوسروں کی زندگی کے لیے کوئی آدمی کھیلتا ہے اس کی سزا ضروری ہے۔ اچھا اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان بنایا تو اسے بچا بھی رہا ہے، بہت خطرے تھے جب سے ابھی لندن کا جہاز ادھر آ کے گرا اور پھر اس کو ہم نے واپس بھی بھیجا، پھر کلبھوشن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مودی کا آپ کو بیانات نظر آ رہے ہیں، ہم رات کو حملہ کر دیں گے، اب جگہ بھی ہم منتخب کریں گے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت چائنا کا جو کنفلکٹ اس طرف ہے اس میں ہم کس حد تک متاثر ہیں، ہمیں بینیفٹ آیا ہے یا خدا کی طرف سے امداد ہے، یا اس میں واقعی ہیں تو ہم شیئر ہولڈر، کیونکہ کشمیر کی جو پرانا نقشہ اس میں یہ تینوں ہی ملک سٹیک ہولڈر ہیں۔ اس پر ہم خاور نعیم ہاشمی سے بات کریں گے۔ آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔